اور ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی کل، ابھی اس ایمبیسڈر نے کریڈنشلز نہیں دیے، تو لیگلی وہ ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ ہے، وہ آفیشلی ایمبیسڈر نہیں ہے، لیکن ان کی فارن آفس میں میٹنگ ہوئی امپورٹڈ فارن منسٹر سے۔ کال آن اس وقت ہوتا ہے جب آپ کریڈنشلز پیش کر کے فارملی ایمبیسڈر کا سٹیٹس آپ کو مل جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ امریکن سازش کے تحت آئے امپورٹڈ فارن منسٹر، اور فارن منسٹری نے اسی واسطے نہ کوئی تصویر ریلیز کی، وہ تصویر کوئی اور سورس سے آئی ہے، نہ انہوں نے کوئی پریس سٹیٹمنٹ دی کہ کال آن پہلی دفعہ آفیشل کال آن تھی، کہ کیا اس میں ڈسکس ہوا، کیا بات چیت ہوئی، کیونکہ یہ کال آن انلیگل تھی۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ وہ وائس رائے والا آ گیا ہے وقت پھر سے پاکستان پہ، کہ ایک ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ جس نے ابھی کریڈنشلز پیش نہیں کیے، وہ کال آن کرتا ہے امپورٹڈ فارن منسٹر پہ، اور ایک انٹرویو دیتا ہے جس میں ڈو مور کا منترا پاکستانی قوم اور پاکستانی امپورٹڈ حکومت کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں، بڑا انٹرسٹنگ، یہ ایمبیسڈر صاحب جن کی کانگریشنل کلیئرنسز فوری طور پہ فٹافٹ ہو گئی اپریل میں، وہ 25 مئی کو غالباً ادھر آئے تھے، اور ایک اخبار میں آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی ان کو کریڈنشلز پیش نہیں کر پا رہے۔ بھائی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مہینہ 1.5 مہینے، کئی دفعہ 2-3 مہینے ایمبیسڈرز کو ویٹ کرنا ہوتا ہے کریڈنشل پیش کرنے کے لیے۔ آپ ذرا پتہ کر لیں، جو ہمارا ایمبیسڈر گیا تھا مسعود خان واشنگٹن، کتنے مہینوں کے بعد ان کی کریڈنشلز پیش کرنے کا وقت آیا ہے۔ تو یہ کوئی نارمل روٹین ہے، لیکن ان کی بیک گراؤنڈ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس ایمبیسڈر کی، اور ہمارے لیے خاص طور پہ ایک کنسرن ہے یہ ہمارا، کیونکہ یہ وہی شخصیت ہے جو کہ سویلین کو ڈائریکٹر تھے ملٹی نیشنل فورس اسٹریٹجک انگیجمنٹ سیل بغداد میں 2007 اور 2008 میں، جب امریکہ نے صدام کو ہٹا دیا تھا اور عراق کی آکیوپیشن کر رہے تھے، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ ابو غریب اور یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن جو عراقیوں کے خلاف اٹیک ہو رہے تھے، جو ان پہ تشدد ہو رہا تھا، یہ وہ وقت ہے، اور یہ ادھر سویلین کو ڈائریکٹر لگے ہوئے تھے جو اوورسی کر رہے تھے یہ ساری اسٹریٹجک انگیجمنٹ سیل بغداد میں۔ تو ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ بھولیے گا نہیں کہ ان کو اس وقت رژیم چینج کے بعد کیوں بھیجا گیا، کیا ان کا ایجنڈا ہے، اور کیا یہ ڈو مور کیا کیا ہم سے کروائیں گے۔ کیونکہ جب ان سے سوال انٹرویو میں پوچھا گیا ڈرون بیسس کا، تو وہ بات ٹال گئے۔ اگر بات ٹال گئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نہیں مانگ رہے بیسس، تو وہ صاف کہہ دیتے، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا۔ اور فائنلی میں ایک اور بات کہتی چلوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی دنیا میں نہیں ہے، جدھر جاتے ہیں بھیک مانگنے، ادھر سے ٹھٹے کھا کے واپس آ جاتے ہیں۔ ترکی گئے خالی ہاتھ آ گئے، کنگڈم آف سعودی عربیہ گئے خالی ہاتھ آ گئے، چین جانا چاہ رہے تھے، چین نے کوئی ان کو انویٹیشن دینے سے انکار کر دیا یا ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ابھی نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں واضح ہو گیا ہے یہ ایک سازش کے ساتھ، بیرونی ملک کی سازش کے ساتھ یہ پاور میں آئے ہیں، اور پاکستانی قوم نے ان کو واضح طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کون سا ملک ہوگا جو پھر ان کے ساتھ انٹریکشن کرے گا یا ان کو امداد دے گا۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ایکس فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کو 2 ہمارے فرینڈلی کنٹریز نے آلریڈی فارمل انویٹیشن دیا ہے کہ وہ وزٹ کریں، چین نے بھی اور ترکی نے بھی، کیونکہ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کی، عمران خان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی تھی۔ یہ ہمیں کہتے تھے جی پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی پاکستان کہاں سے آئسولیٹ ہو رہا ہے؟ چائنا سے ہمارے تعلقات بڑھے، سینٹرل ایشین کنٹریز سے بڑھے، روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھ رہے تھے، اور کیا کہتے فارن منسٹرز، OIC کی فارن منسٹرز کی سمٹ ہوئی مارچ میں، اس سے پہلے دسمبر میں ہوئی۔ یہ آئسولیشن نہیں ہے، یہ انگیجمنٹ ہے،
اور یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی عمران خان کی تھی جس کی بیسس پہ پوری دنیا سے انگیجمنٹ ہو رہی تھی. ٹنل ویژن نہیں تھا کہ واشنگٹن میں ہم جا کے اپنے گھٹنے ٹیکتے. یہ ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی تھی اور پوری دنیا سے انگیجمنٹ تھی, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے انگیجمنٹ تھی, UN میں انگیجمنٹ تھی. اب اس سے دیکھ لیں حال کیا ہوا ہے 2 مہینے میں, جو کہ یہ امپورٹڈ حکومت کا کوئی دنیا کا ملک ان سے بات چیت ہی نہیں کرنے کے لیے تیار, کوئی ان کو آفر نہیں کر رہا, کوئی ایڈ اور اسسٹنس. تو یہ ہوتا ہے جب سازش کے بیرونی سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت اور وہ بھی کرپٹ لوگوں کی, کرمنلز کی پاور میں آئے, تو جنہوں نے سازش کی امداد کی ان کو دوبارہ سوچنا ہوگا. یہ سوال نہیں صرف ہوتا کون تھا, سوال اٹھتا ہے اب کیوں, جبکہ معیشت بڑھ رہی تھی, فارن ریلیشنز ہمارے بہت بہتر ہو گئے تھے, پاکستان کی ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ بڑھ گئی تھی, کریڈیبلٹی بڑھ گئی تھی, تو اب کیوں؟ میرے لیے تو بڑا آسان ہے اس کا جواب, اس واسطے کہ پاکستان کو وہ جو سازش کرنے والے ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان تباہ ہو, معیشت تباہ ہو اور پاکستان گھٹنے ٹیکے, اور جو امریکہ کہنا چاہتا ہے, کروانا چاہتا ہے ڈو مور کے ذریعے, وہ یہ حکومت کرے گی, اور اسی واسطے یہ ساری سازش ہوئی تھی. اور اب میں اسد عمر صاحب. اچھا جی, ابھی آپ کو شیرین مزاری بتا رہی تھیں اس کا خارجہ پالیسی کے جو پہلو تھے موجودہ صورتحال کے, اور کہاں ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں اور اس کے مضمرات کیا ہو رہے ہیں. اب تھوڑی سی معاشی صورتحال کے اوپر ذرا نظر رکھ لیں. جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اکنامک سروے جو اسی حکومت نے, امپورٹڈ حکومت نے شائع کیا ہے, وہ گواہی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان ترقی کی طرف گامزن تھا عمران خان کی حکومت کے اندر. اور پچھلے 15 سال میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ 2 سال تواتر سے 5.5% سے زیادہ معیشت کی بڑھنے کی رفتار ہو. 5.47% پہلے ہوا اور اس سال تقریباً 6% ہوا. صنعت نے ترقی کی, بڑی صنعتوں نے تو 10% سے زیادہ ترقی کی. اس کے علاوہ زراعت کا بہت ہی شاندار سال گزرا, بڑی بڑی فصلوں نے ریکارڈ قائم کیے. درآمدات ہماری برآمدات جو ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا اس سال. ہماری ترسیلات زر جو ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا. ہر لحاظ سے آپ کو بہتری نظر آ رہی تھی. اس کے بعد سے ابھی تک ہوا کیا ہے, اور اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہو رہا ہے, تاکہ اگر ہم آگے کی طرف فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, آگے کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں یہ ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ ہم فیس کیوں کر رہے ہیں. پہلے تو صورتحال ہے کہ ہماری عمران خان صاحب کی حکومت آئی جون 2018 کے اندر. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو سینٹرل بینک کے تھے وہ $9.7 ارب کے ذخائر تھے, اور بڑی محنت سے, جیسے میں نے بتایا, سرمایہ کاری بڑھا کر, برآمدات بڑھا کر, ترسیلات زر بڑھا کر, یہ تمام محنت کرنے کے بعد ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے ہوئے تقریباً $16.5 ارب تک پہنچ گئے, جس وقت عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش کی گئی. جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے تو ایک اعتماد کا بحران پیدا ہو جاتا ہے ملک کے اندر, ایک معاشی غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو 3.5 سال کی محنت, تقریباً 3.25 سال کی محنت کے اندر آپ نے $7 ارب کا اضافہ کیا تھا اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں, وہ تمام کا تمام اضافہ صرف 3 مہینے کے اندر سارے کا سارا غائب ہو جاتا ہے. بلکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں جہاں جون 2018 میں تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس وقت روپیہ اتنی شدید دباؤ کے اندر نظر آتا ہے. صرف 3 ماہ کے اندر, جب سے یہ عدم اعتماد کا ووٹ داخل کرایا گیا ہے اور یہ غیر یقینی کی فضا پیدا کی گئی ہے, اس 3 ماہ کے اندر 27 روپے کی قدر کے اندر کمی آئی ہے ڈالر کی نسبت. 27 روپے صرف 3 مہینے کے اندر, یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جس طریقے سے تیزی سے ہماری کم ہو رہی ہیں زر مبادلہ کے ذخائر, مارکیٹ جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے. اب یہ صورتحال عام طور پہ معیشت کے جو بڑے ایکسپرٹس ہیں, میں تو ان سے کبھی بھی مکمل طور پہ اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں جی کہ جب آپ عوامی فیصلے کرتے ہیں تو عوامی فیصلے کرنے کی وجہ سے مارکیٹ جو ہیں ان کا اعتماد چیک ہو جاتا ہے, اور کرنسی بھی پریشر میں آ جاتی ہے, اور مارکیٹ میں اسٹاک مارکیٹ بھی پریشر میں آ جاتی ہے. یہاں الٹا ہو رہا ہے. یہاں پر سخت ترین
مشکل ترین عوام کے لیے یہ بالکل غلط بات ہے. یہ انہوں نے مہنگائی کا نیا نام رکھ دیا مشکل فیصلے. یہ تو آسان فیصلے ہیں. یہ فیصلہ مشکل کیا ہے حکمران کے لیے کہ 60 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھا دو, 60 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا دو. آج کے اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے 13 روپے یونٹ بجلی کی قیمت اگلے 3 مہینے میں بڑھنے جا رہی ہے. 13 روپے یونٹ. یہ وہی مفتاح اسماعیل ہیں جنہوں نے آج سے صرف 3 یا 4 مہینے پہلے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ہم 12 روپے یونٹ کی بجلی بیچیں گے. یہ ریکارڈ پہ مفتاح, آپ کی باتیں قوم بھولے گی نہیں. 12 روپے یونٹ کی آپ بجلی بیچ رہے تھے. 12 روپے پہ تو کیا لے کے آنا, اگلے 3 ماہ میں صرف اضافہ 13 روپے یونٹ ہونے والا ہے. یہ وہی مفتاح اسماعیل ہیں, یہ وہی حکومت اس وقت امپورٹنٹ بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ 137 روپے کا کوئی لیٹر پاکستان میں افورڈ نہیں کر سکتا. کسی کے پاس اتنی قوت خرید نہیں ہے کہ وہ پیٹرول خرید سکے. 101 روپے بھی ہم نہیں بڑھانے دیں گے. دھمکیاں دیتے تھے, پتہ نہیں کس کو دھمکیاں دیتے تھے. آج انہوں نے 210 روپے کا پیٹرول کر دیا ہے. اور جو چیمگوئیاں ابھی ہم سن رہے ہیں, جو انہوں نے بہانے بازی شروع کی ہوئی ہے, آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتا ہے اور بجٹ پیش کر کے خود کہتا ہے کہ اس بجٹ سے IMF خوش نہیں ہے. یعنی کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ بہانے بنا رہے ہیں, وہ زمین ہموار کر رہے ہیں کہ اور مزید عوام کے اوپر مہنگائی کا جو بوجھ ڈالنا ہے وہ اس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں. 60 روپے لیٹر سے ابھی ان کا دل نہیں مطمئن ہوا, ابھی وہ اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں. جس طریقے سے عوام کو مہنگائی کے تلے دبایا جا رہا ہے, جس طریقے سے معیشت کی جو رفتار تھی بڑھنے کی, اس کو بریکیں لگا کے, ہینڈ بریک لگا کے کھینچ دیا گیا ہے گاڑی کو. اور 6% سے جو معیشت بڑھ رہی تھی اس کی یہ صورتحال ہے کہ مئی کے مہینے میں سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ 16% اس کے اندر کمی آئی ہے. سیمنٹ سیل 16% کم ہونے کا مطلب کہ کنسٹرکشن رک گئی. کنسٹرکشن رکنے کا کیا مطلب ہوا کہ 30 سے زیادہ صنعتیں جو ہیں جو براہ راست منسلک ہوتی ہیں کنسٹرکشن سے, وہ سلو ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی, ان میں منفی رجحان آنا شروع ہو گیا. اور کنسٹرکشن شہری علاقوں کے اندر روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دیہڑی دار کے لیے. اس کا مطلب دیہڑی دار کو روزگار ملنا بند ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک طرف مہنگائی آسمان پر, دوسری طرف دیہڑی دار کی روزی بند ہونا شروع ہو گئی ہے. مارکیٹ گر رہی ہے, روپیہ گر رہا ہے. اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ جیسے شیرین مداری کہہ رہی تھی, صرف باہر کی حکومتیں نہیں, سرمایہ کار بھی دیکھ رہا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے یہ غیر فطری حکومت ہے, یہ ایک سازش اور بیرونی مداخلت سے بنائی ہوئی حکومت ہے اور یہ پائیدار نہیں ہو سکتی. جو باہر سے بڑے بڑے بینکس ہیں, جو کیپٹل مارکیٹس ہیں, وہ $1 نہیں دینے کو تیار ہے پاکستان کو, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت جو ہے, یہ جو اپنے بوجھ ترے خود دبتی چلی جا رہی ہے, یہ 1 مہینے کے بعد یہاں پر ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے, یہ بالکل آپ سمجھ لیں اسی کا مترادف ہے جیسے آپ کسی انسان کو آہستہ آہستہ زہر پلا کر مار دیں. یہ زہر پلا کر پاکستان کی معیشت کو مارا جا رہا ہے اور اس کا تمام ملبہ جو ہے, تمام بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. اس لیے تمام جو فیصلہ ساز ہیں وہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے اور یہ قوم کے اوپر جو قیمت, یہ بوجھ جو ڈالا جا رہا ہے, اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ مسلم لیگ نون کی تو انہوں نے, ہمارے لیے تو سیاسی طور پہ بڑی اچھی بات ہے, مسلم لیگ نون ہماری سب سے بڑی حریف جماعت ہے, ان کی تو سیاست دفن ہو رہی ہے پچھلے 2 مہینے سے, جس طریقے سے وہ فیصلے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے عوام کی زندگی مشکل کر رہے ہیں. لیکن یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی سیاست کی وجہ سے نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا سوچتے ہوئے ابھی بھی وقت ہے, فوری طور پر فیصلہ کیا جائے, جلد از جلد الیکشن بلائے جائیں تاکہ پاکستان کے عوام اپنی پسند سے, اپنی مرضی سے جس کو بھی وہ چاہیں اس کو منتخب کر سکیں. اور وہ منتخب حکومت جو پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے آئی ہو, حرام کے پیسے سے ضمیر خرید کے نہ بنائی گئی ہو, بیرونی مداخلت سے نہ بنائی گئی ہو, وہ پاکستان کی مستقبل کے فیصلے کریں. ورنہ پاکستان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بار بار کہتا ہوں, مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا, لیکن معیشت کے سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سری لنکا میں صورتحال دیکھنے میں آئی ہے اس سے ہفتوں, مہینوں نہیں, ہفتوں دور ہیں. جس بری طریقے سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, یہ شری لنکا کا ہی آپ یہاں پہ ایک نمونہ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ جان بوجھ کے وافر تعداد میں جنریشن کی کیپیسٹی موجود ہے, نہیں کیا جا رہا کیونکہ خسارہ اتنا خطرناک حد تک سے بڑھ رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے جان بوجھ کر عوام کو اس شدید گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ کا شکار کیا جا رہا ہے. تو کافی آپ نے پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کر دیا. اس سے پہلے کہ آپ کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, الیکشن کال کریں.